اور اس چیز کی مقدار
اونچ نیچ کی اسے پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے، اس کا دماغی طور پر وہ کمزور ہے، یا وہ کمزور ہے، چاہے وہ نابالغ بچہ ہونے کی بنا پر، چاہے وہ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہونے کی بنا پر، بوڑھا تو ہو چکا کہ اب اسے سمجھ نہیں ہے کسی معاملے کی، یا بچہ ہے اسے اونچ نیچ کی سمجھ نہیں ہے، تو ایسے کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو تحریر کروائے، تو تحریر کروائے گا اس کو اس کا ولی انصاف کے ساتھ، تحریر کروائے گا اس کو اس کا ولی انصاف کے ساتھ، تو انصاف کے ساتھ اس کا ولی اس بچے کا جو بڑا ہے یا اس بوڑھے کا جو اپنا ہے، جو اس کا سرپرست ہے یا اس کا بیٹا ہے، سمجھدار ہے، عاقل والد ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو تحریر کروائے۔ اب ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا کہ جو جس کام قرضہ لے رہے ہو یا کوئی چیز ادھار لے رہے ہو تو اس کو لکھوا دیا، تو یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی، امانت داری کے ساتھ اس چیز کو لکھوایا جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لکھواتے وقت سامنے گواہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا کر اپنے مردوں میں سے دو گواہ، رجال سے مراد یہ رجال کا لفظ یہ بتلا رہا ہے اپنے مردوں میں سے، یعنی ایمان والوں میں سے، غیر مسلم تمہاری گواہی میں موجود نہ ہو، بلکہ تمہارا گواہ جو بنے وہ مسلم ہو، مومن ہو، تو اسے گواہ بناؤ، اور وہ کتنے گواہ ہو؟ اگر وہ مرد ہے تو دو مرد ہو، اگر وہ مرد ہے تو دو مرد ہو تو اس میں گواہ بنے، اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ پہلے لم یکونا رجلین، اگر نہ ہو دو مرد فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد نہ ہو، کیونکہ عورتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام کے ساتھ عقل بھی ہے اور یہ نام کے ساتھ دین بھی ہے، دین کے اعتبار سے تو نام کے رسول عقل کو اس اعتبار سے ہے کہ اگر ان کے دین نمازوں کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ بعض ایام میں عورتیں نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور بعض ایام میں یہ عورتیں روزے نہیں رکھ سکتی، تو یہ ناقصات الدین تو اس طرح ہے کہ مکمل نمازیں پڑھنے سے یہ عاجز آ جاتی ہیں بعض اوقات، تو نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن روزے بھی اگر ان ایام میں آ جائیں تو روزے معاف نہیں ہوتے، ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ حالت حیض میں ہوں، چاہے وہ حالت حیض میں تو نمازیں معاف ہیں اور حالت نفاس میں نمازیں معاف ہیں، لیکن جو حالت جو ہے روزے کی حالت ہے اس میں نماز معاف نہیں ہے، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ روزے تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو ناقصات الدین اس اعتبار سے ہیں، اور ناقصات العقل اس اعتبار سے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی لینی پڑے گی، کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دہانی کرا دے، دوسری یاد دہانی کرا دے، تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے اور اس قانون کا اندر رد و بدل اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں تب گواہی موجود ہے، اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو اگر لاکھ عورتیں بھی ہو جائیں تب بھی ان کی گواہی موجود نہیں ہے، یہ کن میں ہے؟ یہ حدود میں ہے، حدود سے کیا مراد؟ نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، شراب کا معاملہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حدود ہے، حدوں کے اندر جو ہے عورتوں کی گواہی موجود قبول نہیں ہے، عورتوں کی گواہی قبول نہیں، حدود کے علاوہ عورتوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، لیکن جو حدود ہیں شریعت کی ان حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو یا پھر دو مرد ہوں، تو اس اعتبار سے جو ہے گواہی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم کوئی تحریر کراؤ تو تحریر کرتے ہوئے معاملے کو دو گواہ بھی بنا لو،
اور اگر دو گواہ مرد نہ ہوں تو ایک گواہ مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، اور ان کی گواہی کی موجودگی میں، ان لوگوں کی موجودگی میں کہ یہ لوگ گواہ ہوں، تو اس کیفیت کے ساتھ آپ لوگ اس معاملے کو تحریر کروائیں۔ اور جو ہے اس میں گواہ جو ہے جب انہیں بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کریں۔ گواہ جب ان کو بلایا جائے کہ بھئی آ جاؤ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، تم گواہ بن جاؤ، تو وہ گواہ بھی انکار نہ کریں گواہ بننے سے۔ اور پھر جب وہ گواہ بن جائے، گواہ کی موجودگی میں جب لکھوایا جائے تو جو کچھ لکھوایا جائے اس لکھوانے میں نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا جائے نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا جائے، ایک ایک چیز اس تحریر میں لکھی جائے، رقم لکھی جائے، دن لکھا جائے، تاریخ لکھی جائے، سن لکھا جائے کہ کس تاریخ میں میں نے یہ رقم، یہ چیز، کون کون سی اشیاء، کتنی کیا کیا مقدار، وہ سب کچھ اس کے اندر لکھی جائے گی۔ اور الی اجلی بتلا رہا ہے، مدت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ پیچھے بھی فرمایا الی اجل مسمی کے الفاظ آئے، یہاں بھی الی اجل کے الفاظ آئے کہ مدت کا تعین کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی معاملہ، کوئی معاہدہ تمہارا نہ ہو۔ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، لہٰذا اس میں جو گواہ بن رہا ہے اسے بھی تکلیف نہ دی جائے، کل کو اس کو ستایا جائے، نقصان پہنچایا جائے، یا گواہ ایک جو ہے طویل سفر کر آ رہا ہے اپنا وقت نکال کر، تو اس کے آنے جانے کا جو خرچہ ہے اگر وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خرچہ بھی اس کو ادا کیا جائے کہ کتنا اس کا خرچہ ہے۔ اور اگر وہ خرچہ نہیں لیتا، رقم نہیں لیتا اس بات پر، تو نور علی نور ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ دو مسلمانوں کے باہمی معاملے میں انصاف کو لکھنے کے لیے، معاملے کو تحریر کرنے کے لیے کہ یہ بھائی نقصانات سے بچ جائے، رنجش اور لڑائی جھگڑے سے بچ جائے، تو اس غرض سے وہ آیا اور اس معاملے کو لکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا آخر میں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اب کتنی پیاری تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، نزاع سے بچنے کی، جھگڑے سے بچنے کی، نفرتیں پیدا ہونے سے، بے شمار خرافات سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپس کے معاملہ کو بھی، معاملہ ہم نے کرنا ہے، معاہدہ ہم نے کرنا ہے، لین دین کے معاملات ہم نے کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری فکر کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو کرتے ہوئے کہیں ہم اپنے رب کے حکم کو نہ توڑ دیں، کہیں ہم آپس میں جھگڑوں کے شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہم آپس میں بددیانتی کے شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہم ایک دوسرے کے حق کو کھانے والے نہ بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے نزاعوں پہ دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے، کسی کا حق غصب کرنے سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس آیت کریمہ میں معاملہ کس طرح کیا جائے اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ لہٰذا اب خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ جب کوئی کسی کو ادھار چیز دے یا قرض دے تو اس کو لکھوایا جائے، اور لکھوایا بھی جائے، اور اس میں امانت داری کا پہلو بھی اختیار کیا جائے، اور لکھنے والا بھی امانت داری، دیانتداری کے ساتھ لکھے۔ اگر خود لکھنے پر، اگر جو ہے خود لکھوانے پر وہ مقروض قادر ہے تو خود لکھوائے، اگر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اپنے کسی اس کا جو ولی ہے وہ اس کو لکھوائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، لکھواتے وقت ایک اور عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو کرتے وقت گواہوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب وہ گواہ چاہے دو مرد ہوں، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ اور پھر آخر میں فرمایا یہ معاملہ جو بھی کر رہے ہیں، گواہ بھی اللہ سے ڈر کر گواہ بنے، سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے، اور کاتب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لکھے، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ برتے، اور لکھوانے والا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ کسی طرح کی بھی غفلت نہ برتے، پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ لکھوانے والا یعنی مقروض بھی امانت داری کے پہلو کو اختیار کرے گا، انصاف کو، اور اسی طرح پر
کاتب بھی انصاف اور عدل کو اختیار کرے گا اور گواہ بھی انصاف اور عدل کو اختیار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ اس مجلس معاملے کو امانت داری دیانت داری کے ساتھ اختیار کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ہر وقت تم کسی کو دھوکہ دو گے تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی کسی اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اپنے دنیاوی معاملات میں جب کسی بھائی سے کوئی بھائی معاملہ کرے، اس میں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کے حق کا خیال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو ہے ان معاملات کو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ انسانوں میں، لوگوں میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے چھپ نہیں سکتی۔ تمہارے دلوں کو، رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھائی، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ کر دیتے ہیں ناحق طور پر کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میرا اتنا پیسہ ہے، اس نے فلاں وقت میں اتنی چیزیں مجھے دینی تھی، اب دینی کم تھی لیکن بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو وہ اس چیز سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر یاد نہیں ہے اپنا حق چھوڑ دو گے تو اس پر اجر ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے اور آپ نے جتنی آپ کا حق تھا اس سے زیادہ لیا تو آپ ظالم بن جاؤ گے اور دوسرا مظلوم بن جائے گا، اور تم اللہ کے ہاں جو ہے جواب دہی تمہیں دینی پڑے گی اور مجرم بن کر اللہ کے دربار میں تم حاضر ہوگے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر یاد نہیں ہے جو تمہارا حق ہے تو اسے معاف ہی کر دو، اسے معاف ہی کر دو۔ تو اس وجہ سے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کی جائے، کسی کے دل آزاری نہ کی جائے، کسی کے دل کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے ناجائز ناحق طور پر کسی کے مال و متاع پر غاصب بن کر نہ بیٹھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔